عجب حسن اتفاق ہے کہ امام اہل سنت قائد ملت اسلامیہ حضرت قبلہ علامہ الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی محفل بھی ہے، اور یہ عرس کی محفل اس مہینے میں ہو رہی ہے جس میں حضرت صدیق اکبر کا وصال 22 جمادی الثانی حضرت صدیق اکبر کا وصال، اور شاہ احمد نورانی کی رگوں میں خون کس کا تھا؟ شاہ احمد نورانی اولاد ہیں حضرت صدیق اکبر، مولانا شاہ احمد نورانی کی رگوں میں حضرت صدیق اکبر کا خون تھا۔ صدیوں بعد صدیق اکبر کی اولاد حضور سے وفا کر رہی ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں اب ظہیر الدین بابر آیا تو اس کے ساتھ صدیقی خاندان کے کچھ بزرگ آئے تھے جو قاضی کے عہدے پر فائز تھے۔ ظہیر الدین بابر کے ساتھ وہ جو قاضی کے عہدے پر بزرگ فائز تھے، ظہیر الدین بابر کے دور میں جج تھے، جسٹس تھے، انہی کی نسل جب آگے چلتی ہے تو مولانا شاہ احمد نورانی آتے ہیں۔ اس خاندان کی یہاں جو آمد ہے وہ ظہیر الدین بابر کے دور میں بھی۔ پھر آپ کے والد گرامی وہ اتنی بڑی ہستی ہیں، مبلغ اسلام، عالمی مبلغ اسلام، مصنف کتب کثیرہ، عارف باللہ، حضرت علامہ مولانا عبدالعلیم میرچی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے تقریباً 1 لاکھ غیر مسلم کو پوری دنیا میں پھر کے کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کا وصال ہوا اور حضرت مولانا شاہ احمد نورانی کے کاندھوں پہ وہ ذمہ داری آئی تو بہت بڑے باپ کے آپ بیٹے تھے۔ بے شک بے شک۔ حضرت مولانا علامہ عبدالعلیم میرچی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور تبلیغ بھی کی ہے دنیا بھر میں پھر کے، افریقہ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، اور کم و بیش 1 لاکھ غیر مسلم کو کلمہ پڑھایا ہے۔ میں جب پہلی دفعہ ہالینڈ گیا تو ہالینڈ میں حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے مریدین ہیں، کچھ افریقہ سے آئے ہوئے ہیں، کچھ دیگر ممالک سے، جو اصل میں ڈچ نہیں تھے، آئے دوسرے ممالک سے تھے، کچھ انڈیا سے گئے ہوئے تھے۔ تو پاکستانی کو دیکھ کے وہ لوگ جن کے باپ دادا کو کلمہ حضرت مبلغ اسلام عبدالعلیم میرچی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پڑھایا تھا، وہ پاکستانیوں کو دیکھ کے کہتے تھے کہ امام انقلاب کے ملک سے یہ بنوایا ہے۔ وہ پاکستانیوں کا بھی ادب کرتے تھے مولانا شاہ احمد نورانی کی نسبت سے۔ اتنی بڑی ہستی تھے جن کا آج آپ عرس منا رہے ہیں۔ آپ کی ولادت تو میرٹھ میں ہوئی، پاکستان میں تو آئے ہیں پاکستان بننے کے بعد، ویسے آپ کی ولادت پاکستان کے قیام سے پہلے کی ہے۔ 1949 میں آپ پاکستان تشریف لائے ہیں حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر آپ نے جو 1953-54 کی تحریک ختم نبوت ہے اس میں بھی کردار ادا کیا ہے، لیکن آپ کی جو زیادہ تر تاریخ لکھی گئی ہے وہ سن 70 سے 2003 تک، یہ جو 33 سال ہے۔ ویسے آپ کا فعال کردار جو تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے وہ 40 سال کا فعال کردار ہے، لیکن یہ 33 سال جو 70 سے لے کے 2003 تک ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی پاکستان کی تاریخ کوئی بیان کرے گا، سیاست دانوں کا ذکر کرے گا تو وہ لکھے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا سیاست دان بھی آیا تھا جس کا نام بھی نورانی تھا، کام بھی نورانی۔ سبحان اللہ۔ 4 اپریل 1970 لاہور حزب الاناف میں جمعیت علماء پاکستان کی میٹنگ ہوئی، اور اس وقت
6 دھڑے تھے جمعیت علماء پاکستان کے، اور سب ایک دوسرے کے مخالف تھے. 6 دھڑے تھے. حضرت ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قدس سر العزیز، آپ نے سب کو وہاں جمع تو کر لیا، لیکن آپ کی طبیعت ایسی نہیں تھی صحت کے حوالے سے کہ آپ اس میٹنگ کی صدارت کرتے. تو شارح بخاری علامہ سید محمود رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اعلان کیا کہ آج کی اس میٹنگ کی صدارت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی فرمائیں گے. سبحان اللہ. یہ پہلی آپ کی اس میٹنگ کی صدارت تھی، اور 6 گروہ تھے اہل سنت کے جمعیت علماء پاکستان میں جو آپس میں ایک دوسرے کے مخالف تھے. پہلی میٹنگ میں آپ نے یہ کام کیا ہے کہ آپ نے ان 6 کو متحد فرمایا، جس سے آپ کی قائدانہ صلاحیتیں نکھر کے سامنے آئیں. وہ تفصیل نہیں میں بیان کر رہا، تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے کہ ان 6 دھڑوں نے استعفے دیے. پھر مجلس عمل جمعیت علماء پاکستان کی بنی، پھر 6 علماء کی ایک دستور ساز کمیٹی بنی، جس میں حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید محمود رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا محمد بخش مسلم، حضرت علامہ غلام علی اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت علامہ غلام مہر علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. 6 بزرگوں کی ایک کمیٹی بنی کہ جمعیت علماء پاکستان کا دستور بنائیں گے. یہ سیاسی جماعتیں دستور سے ہی پہچانی جاتی ہیں کہ یہ کیوں میدان عمل میں آئی ہیں. 4 دنوں میں دستور بنایا گیا، اجمالی جو دستور بنایا گیا، ورنہ بعض جماعتوں کا دستور بناتے ہوئے بڑا وقت لگتا ہے. صرف 4 دنوں میں ان 6 بزرگوں نے بیٹھ کے دستور بنایا. اس سے پہلے جماعت اسلامی جو نعرہ لگاتی تھی وہ یہ تھی نفاذ اسلام، اور اس میٹنگ سے پہلے جمعیت علماء پاکستان کا بھی جو نعرہ تھا وہ نفاذ شریعت. نفاذ شریعت اور نفاذ اسلام، یہ نعرہ ان مذہبی جماعتوں کے پاس تھا. پر جب حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صدارت میں پہلی میٹنگ ہوئی اور اس میں دستور بنایا گیا، 4 دن کی مسلسل محنت کے بعد جب دستور جمعیت علماء پاکستان کا قوم کے سامنے بیان کیا گیا تو اجمالی طور پہ اس میں 2 ہی نقطے تھے. پہلا نقطہ تحفظ مقام مصطفیٰ، اور دوسرا مقصد نفاذ نظام مصطفیٰ. یہ نظام مصطفیٰ کا جو لفظ تھا یہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی کی محنت، ورنہ اس سے پہلے نفاذ شریعت اور نفاذ اسلام کا ذکر ہوتا تھا. مولانا شاہ احمد نورانی نے رخ موڑا ہے حضور کی طرف. اسلام اور شریعت یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے. پھر بعد میں تو یہ نعرہ پاکستان میں اہل سنت کے ہر فرد کی زبان پہ آ گیا، نظام مصطفیٰ کا نعرہ، اور آج تک مقام مصطفیٰ کا تحفظ، نظام مصطفیٰ کا نفاذ، یہ ہمارا مطالبہ ہے یا اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں. پر یہ دونوں لفظ سب سے پہلے تحفظ مقام مصطفیٰ اور نفاذ نظام مصطفیٰ، اسے جمعیت علماء پاکستان کا دستور بنایا ہے تو حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ سارے دکھوں کی دوا ہے نظام مصطفیٰ. سارے مل کے بولو، سارے دکھوں کی دوا ہے نظام مصطفیٰ. ہر زبان والا بولے، سارے دکھوں کی دوا ہے نظام مصطفیٰ. سارے دکھوں کی دوا ہے نظام مصطفیٰ. سارے دکھوں کی دوا ہے نظام مصطفیٰ. جمعیت علماء پاکستان. دوسرا بڑا کام جو اس ہستی نے کیا جو ہم سب کے محسن ہیں، آپ 2 دفعہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے ہیں، 2 دفعہ سینٹ کے ممبر بنے ہیں. پہلی دفعہ جب آپ قومی اسمبلی کے ممبر بنے،
بھٹو بھی اس دور میں سیاست کا قائد تھا پاکستان کے اندر، اور پیپلز پارٹی بڑی مضبوط جماعت تھی۔ الیکشن ہو گئے، اب قومی اسمبلی میں وزارت عظمیٰ کا امیدوار ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو ہے جس کے پاس کثیر تعداد ہے، کوئی اس کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کو تیار نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے مولانا شاہ من نورانی نے بھٹو کے مقابلے میں وزارت عظمیٰ کا الیکشن لڑا، اور اس وقت دنیا حیران ہوئی تھی کہ آپ نے جمہوری روایات کو قائم رکھا ہے، ورنہ وہ بلا مقابلہ بن رہا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو بلا مقابلہ وزیر اعظم بن رہا تھا۔ مولانا شاہ من نورانی کو کہا گیا کہ آپ اس کے مقابلے میں وزارت عظمیٰ کے الیکشن کے لیے کھڑے ہوں قومی اسمبلی میں، اگرچہ آپ کو اس وقت 32 ووٹ ملے، لیکن آپ کا اس جو جمہوری لباس میں ایک ڈکٹیٹر تھا اس کے سامنے کھڑا ہونا یہی آپ کی بہت بڑی جرأت۔ بے شک بے شک۔ اور جو اصل بات دوسری آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ تو اب آ رہی ہے۔ بھٹو نے جو کام کیا، پاکستان کا دستور بنایا، اس نے زیادہ ممبر تو دستور ساز اسمبلی کے جو تھے وہ اپنی پارٹی کے بنائے، اپوزیشن میں سے بھی چند لوگ بنائے، ان میں حضرت مولانا شاہ من نورانی بھی تھے۔ بحث ہو رہی تھی اس ملک کا نام کیا ہوگا، تو اس دستور ساز اسمبلی نے جو کمیٹی جو بنائی تھی دستور بنانے کے لیے، جو کمیٹی بنائی تھی بھٹو نے، انہوں نے نام پاس کیا سوشلسٹ ڈیموکریٹک ریپبلک پاکستان۔ اس کمیٹی میں بھی امام انقلاب نے مخالفت کی کہ یہ نام نہ رکھو، لیکن وہ کمیٹی میں منظور کروا کے اسمبلی میں لے آئے، اور اسمبلی میں جب انہوں نے دستور ساز کمیٹی کی کارروائی پیش کی اور کہا کہ ہم نے اس ملک کا نام سوشلسٹ ڈیموکریٹک ریپبلک پاکستان مقرر کیا ہے، تو مولانا شاہ من نورانی کھڑے ہو گئے، صدیقی خون کو جوش آیا، اور آپ نے فرمایا ہم یہ نام نہیں چلنے دیں گے، یہ ملک سوشلزم کے نظریے پر نہیں بنا، یہ ملک رسول اللہ کے کلمے پر بنا، اس کا نام رکھا جائے گا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اگر تمہارے پاس اکثریت ہے، تم اسمبلی میں منظور کروا لیتے ہو کہ اس ملک کا نام سوشلسٹ ڈیموکریٹک ریپبلک پاکستان ہے، تو سب سے پہلے میں یہ قرارداد پھاڑوں گا، اسمبلی سے باہر نکلوں گا، باہر جا کے میں تمہارے خلاف جہاد کروں گا، عوام کو سڑکوں پہ لاؤں گا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، اسلام کے نام پہ بنا کے تم نے سوشلزم کی گود میں ڈال دیا۔ اس تقریر نے سارا منظر نامہ ہی بدل دیا۔ پھر اس ملک کا نام کیا پاس ہوا ہے؟ اپنے ملک کا نام بھی نہیں آپ کو کس نے اس وقت تقریر کر کے یہ شعور بیدار کیا کہ ہم سوشلسٹ ڈیموکریٹک ریپبلک نام منظور نہیں ہونے دیں؟ وہ آپ کے ایمان تھے۔ بے شک بے شک۔ ہے قائد ہمارا، ارے بولو ہے قائد ہمارا، ہے قائد ہمارا، نہ رکنے والا نہ جھکنے والا، نورانی تیرے نور سے، نورانی تیرے نور سے سارے دکھوں کی دوا۔ اللہ نے آپ کو بڑی بڑی ہستیاں عطا کی ہیں، لیکن ہم نے قدر نہیں۔ پاکستان کے لیے اسلامی کا لفظ جو منظور ہوا دستور ساز اسمبلی میں، اس کے پیچھے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا شاہ من نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بڑا کردار ہے۔ کمیٹی میں بھی آپ اس کے خلاف بولتے رہے کہ ہم سوشلسٹ نام نہیں پسند کریں گے، اسلامی نام رکھا جائے، اور جب اسمبلی میں کمیٹی وہ قرارداد لے آئی تو آپ نے اسمبلی میں کہا کہ میں اس قرارداد کو پھاڑ کے باہر نکلوں گا اور عوام کے اندر جہاد کروں گا کہ ملک اسلام کے نام پہ بنا اور ڈال سوشلزم کی گود میں دیا۔ دوسرا بہت بڑا کردار جو ان دنوں آپ نے ادا کی ہے، 30 جون 1974 یہ قرارداد کس نے پیش کی تھی کہ جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں وہ کافر ہیں؟
یہ قرارداد بھی حضرت مولانا شاہ من نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیش کی تھی۔ پہلے فروری مارچ میں یہ چیز پاس ہوئی تھی کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہمیشہ مسلمان ہو۔ تو اس وقت آپ نے سوال اٹھایا مسلمان کی تعریف لکھ دو کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ کچھ سیشن ایسے ہوئے جس میں مسلمان کی تعریف پر بحث ہوتی رہی، آخر نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے اور حضور کی ختم نبوت کو مانتا ہے۔ یہ مسلمان کی تعریف لکھی گئی آئین میں۔ قادیانی اس تعریف میں نہیں آتے تھے کیونکہ وہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، وہ مرزے کو بعد میں نبی مانتے ہیں۔ تو اب 30 جون 1974 امام انقلاب نے قرارداد پیش کی کہ مرزائیوں کو کافر قرار دیا جائے۔ اس پر پھر مرزا ناصر بھی اسمبلی میں آتا رہے، بحث ہوتی رہی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ بات بڑی مشہور ہے، سینکڑوں علماء نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن میں عقیدے پر وفا اور دینی غیرت و حمیت میں صدیقی خون کا کردار بیان کرنے کے لیے دہرا رہا ہوں۔ مرزائیوں کا جو لاہوری وفد ہے نا، لاہوری پارٹی، وہ کہتے ہیں مرزا ایک ولی تھا، حالانکہ وہ ایک شریف انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں۔ تو وہ گئے امام شاہ من نورانی کے پاس اور کہنے لگے جی کہ آپ اتنا کام کروا دیں کہ جو اس کو نبی مانتے ہیں ان کو تو کافر قرار دے دیا جائے، لیکن جو اس کو نبی نہیں مانتے، جو اس کو مسیح موعود مانتے ہیں، ان کے لیے کافر کا لفظ نہ لکھا جائے۔ اور ساتھ بریف کیس بھی لے کے گئے، 1 کروڑ روپیہ بھی پیش کیا۔ اس دور میں 1 کروڑ روپیہ بڑی رقم تھی۔ امام شاہ من نورانی مسکرائے، فرمایا آپ دیر سے آئے ہیں، ہمارا سودا تو پہلے ہو چکا، ہمارا سودا تو دربار مصطفیٰ میں ہو چکا۔ آپ نے عقیدے پر کوئی لچک نہیں دکھائی۔ آج اس ملک میں ختم نبوت کا کام ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے ہمارے اسلاف کی محنت ہے۔ بے شک بے شک، آئین بزرگ بنوا گئے، قانون 1984 میں بزرگ بنوا گئے، آپ نے تو صرف اس آئین اور قانون کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کے لیے آواز اٹھا دی۔ مشکل کام جو تھا وہ ہمارے اسلاف کر گئے۔ مشکل کام تھا اس ملک میں آئین بنوانا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ یا بختیار نے خود نوشت لکھی ہے، اس میں وہ کہتا ہے آخری دن تک اس بات پر زور دیا جاتا رہا کہ مرزائیوں کو کافر قرار نہ دیا جائے، ورنہ جو دینی طبقہ ہے ان کی جیت ہوگی اور لبرل طبقہ جو ہے اس کی ہار ہوگی۔ لیکن آخری دن جب ایک وزیر نے تقریر کرتے ہوئے کہا حضرت مولانا شاہ من نورانی کو مخاطب کر کے کہ اگر ہم مرزائیوں کو کافر قرار نہ دیں تو آپ کا کیا لائے عمل ہوگا، تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، فوراً اٹھے، ڈیسک پہ زور سے ہاتھ مارا اور فرمایا جب یہ ملک بنانا تھا اس وقت حضور کا نام لیتے رہے اور آج حضور سے بے وفائی کرنا چاہتے ہو، رسول اللہ سے بے وفائی کر کے دیکھو، پھر دیکھو رب تمہارا حشر کیا کرتا ہے۔ پوری اسمبلی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اس کی تعبیر میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ الفاظ امام شاہ من نورانی بول رہے تھے، تاثیر کہیں اور سے۔ جب انہوں نے کہا نا رسول اللہ سے بے وفائی کرنا چاہتے ہیں، کرو بے وفائی حضور سے، پھر دیکھو رب تمہارا حشر کیا کرتا ہے۔ پوری اسمبلی اٹھ کھڑی ہوئی اور سب نے کہا حضور آخری نبی ہے، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اس ملک میں جو سیاستدان ہیں ان کے 3 دھڑے ہیں، ایک دائیں بازو والے، ایک بائیں بازو والے، ایک درمیان والے۔ ایک وہ ہیں جو بالکل دینی ہیں، یعنی صرف دینی سیاست کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو دین کا نام بھی نہیں لیتے سیاست میں، ایک دائیں بازو والے، ایک بائیں بازو والے، ایک وہ ہیں جو درمیانی راستہ رکھتے ہیں، کبھی دین کا نام لے لیتے ہیں، کبھی لبرلزم والی سیاست کر لیتے ہیں،
لیکن جب عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کا معاملہ تھا، امام شاہ احمد نورانی نے اتنے سفر کیے ہیں، اس قدر سیاستدانوں سے ملاقات کی ہے، انہیں دین کا پیغام پہنچایا ہے کہ اس موضوع پر جو ہمارے ہاں سیاستدانوں کے 3 طبقے ہیں، دائیں بازو والے، بائیں بازو والے، درمیان والے، وہ سارے اس بات پر اکٹھے تھے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ یہ بہت بڑا کردار ہے حضرت امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اس کے بعد بھی آپ نے گراں قدر خدمات، اپنے وصال تک آپ کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ نے کبھی بادشاہوں سے ملاقات کی خود خواہش نہیں، صحیح بات۔ ہاں انہوں نے آپ سے ملنا چاہا تو آپ نے ملاقات کی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے آپ سے ملاقات کرنا تھی، آپ کو دعوت دی، آپ تشریف لے گئے، اور یہ بھی آپ کی سیاسی زندگی کا ایک نمونہ ہے کہ آپ نے کبھی 1 to 1 ملاقات نہیں کی، اکیلے کبھی نہیں ملاقات۔ جب بھی سیاستدانوں سے ملے ہیں یا حکمرانوں سے تو وفد کے ساتھ ملے ہیں۔ ضیاء الحق صاحب کے پاس آپ تشریف لے گئے، ملاقات ہوئی، کچھ دیر کے بعد اس نے کہا ایک کھانا کھا لیں، میٹنگ ختم ہو گئی تو حضرت مولانا شاہ احمد نورانی نے فرمایا جنرل صاحب آپ نے میٹنگ کے لیے بلایا تھا، کھانے کے لیے نہیں بلایا۔ سبحان اللہ۔ آپ کھانے کی دعوت دیتے تو میں نہ آتا، چونکہ آپ کے ہاں کھانے کو میں مناسب ہی نہیں سمجھتا، ایک لقمہ نہیں لگایا واپس تشریف لے۔ آپ نے فرمایا آپ نے میٹنگ کے لیے بلایا تھا، میٹنگ ہو گئی ہے، دعوت آپ نے کھانے کی نہیں دی تھی۔ شاید نوجوانوں کو نہ پتا ہو کتنا سفر آپ نے کیا ملک بھر میں، کراچی سے پشاور تک، چترال، نکوتر تک، کتنا سفر آزاد کشمیر میں، لیکن آپ کی ذاتی گاڑی نہیں تھی، آپ نے ذاتی گاڑی نہیں خریدی سر، اور آپ کو حضرت مولانا ارشد القادری، ہر سنی ان کے نام سے واقف ہے، انہوں نے یہ بات بیان کی کہ باہر ایک شخص نے، ایک نوجوان نے عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت میں گاڑی پیش کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا، اس نوجوان سے کہا بیٹے تم ایک گاڑی پیش کر کے میرے لیے کئی مسائل کے دروازے کھولنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کس طرح؟ آپ نے فرمایا گاڑی رکھوں گا تو پھر ڈرائیور بھی رکھنا پڑے گا، ڈرائیور اور گاڑی رکھوں گا تو پھر مجھے ایک گیراج بھی بنانا پڑے گا۔ پتہ ہے آپ کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور فلیٹ نما مکان، ایسا کردار کون پیش کرے گا؟ کرائے کا مکان، فلیٹ نما کرائے کا مکان جس میں آپ رہتے ہیں، گیراج کوئی نہیں گاڑی کھڑی کرنے کے لیے، اتنا بڑا کردار۔ آپ نے فقیری میں بادشاہی کی، تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا دل، نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ آپ نے ساری عمر ذاتی گاڑی نہیں خریدی اور کرائے کے مکان میں، اور کس قدر اہم فیصلے اور کتنا بڑا کام اللہ نے آپ سے لیا۔ میں نے 2-3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، 1 گھنٹہ ہو چکا ہے مجھے گفتگو کرتے ہوئے۔ یہ مہاجروں کا جو سربراہ ہے آج کل انگلینڈ میں ہوتا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ماشاءاللہ میرے ساتھ جا رہے ہیں، الطاف حسین، وہ اپنے چند بندے لے کے آگے آپ کے پاس کراچی دفتر میں، الیکشن کے دن تھے، اس نے کہا جی قومی اسمبلی کی 8، صوبائی اسمبلی سندھ کی 12 سیٹیں ہم جمعیت کو دیتے ہیں، آپ صرف ہمارے ساتھ اتنا تعاون کریں کہ آپ ہمارے خلاف مہم نہ چلائیں، ہمارے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا تم اپنے منشور میں اردو قومیت کے بجائے اسلامی قومیت لکھ لو تو میں تمہیں اپنی ساری سیٹیں دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ان کے ہاں منشور میں جو اردو بولنے والا ہے نا، اس کے لیے یہ ٹگو دو کر رہے ہیں،
اس میں اردو قومیت انہوں نے لکھی ہے اور اسلامی قومیت کو ترجیح نہیں دیتے. تو آپ نے فرمایا الطاف صاحب ہمارے لیے تو ہندوستان کے مسلمان بھی بھائی ہیں، ترکی کے مسلمان بھی بھائی ہیں، جو بھی حضور کا غلام ہے وہ ہمارا بھائی ہے. آپ اردو قومیت کے بجائے اسلامی قومیت اپنے منشور میں شامل کریں تو میں آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کروں. اس نے بڑی محنت سماجت کی، لیکن تاریخ گواہ ہے سیاستدانوں پہ الزامات لگتے ہیں. امام شاہ احمد نورانی کا کردار اتنا ستھرا تھا، کوئی دشمن بھی آپ پہ الزام نہیں لگا سکا. کرپشن کا یا در پردہ کسی سے مل جانے کا آپ پر الزام نہیں لگ سکا. اتنا اعلیٰ کردار آپ نے پیش کیا. اور ابھی آپ بھٹ صاحب سے سن رہے تھے، عالمن بشارت بھٹ صاحب، مبشر بھٹ صاحب سے سن رہے تھے کہ جی آپ نے قرآن پاک پڑھا سنایا ہے. میرے خیال کے مطابق آپ نے 64 مصلے سنائے ہیں. 64 مصلے مسلسل آپ مصلہ سمجھتے ہیں؟ ہر رمضان میں آپ تراویح میں پورا قرآن پاک سناتے ہیں. 64 مصلے آپ نے سنائے. یہ دیوبند کا ایک سیاستدان ہے، دیوبندی مکتبہ فکر سے، حافظ حسین احمد. وہ کہتا ہے ایک سفر میں میں اسی جگہ اسی کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا جس میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے. آدھی رات گزر گئی، میں اٹھا تو کیا دیکھا کہ مصلے پہ بیٹھے ہیں، قرآن سامنے ہے، رو رہے ہیں. تو میں ڈر گیا کہ رو کیوں رہے. میں آپ کے پاس بیٹھ گیا. جب تلاوت مکمل ہوئی تو میں نے کہا حضرت آرام کرنے کے لیے ہم اس کمرے میں آئے تھے، آپ رو کیوں رہے ہیں مصلے پہ بیٹھ کے؟ کہا بڑی محنت سے قرآن یاد کیا تھا، اب آخری عمر ہے، ڈرتا ہوں کوئی آیت بھول نہ جائے، اس لیے روز اتنی منزل ہے جو کر کیوں سوتا. فکر تھی، حالانکہ آپ بڑے پکے حافظ تھے لیکن بے فکر نہیں ہوئے، فکر مند رہے ہیں کہ میری منزل پختہ سے پختہ تر ہی ہے. مجھے یہ بات ناروے ایئرپورٹ پہ ایک پروفیسر صاحب نے سنائی. ورلڈ اسلامک مشن پوری دنیا میں آپ کا جو ہے وہ ادارہ ہے. ناروے میں بھی افتتاح پر آپ ہی تشریف لائے تھے. میں کافی عرصہ بعد ناروے گیا، وہاں دوست انہوں نے یہ بات سنائی. ناروے میں ایک بزرگ ہیں پروفیسر اطال مصطفیٰ صاحب، ڈنگا شہر سے ان کا تعلق ہے. وہ کہتے ہیں ہم امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایئرپورٹ پہ الوداع کرنے گئے گاڑی میں بٹھانے کے لیے. تو میں نے پوچھا کہ والدہ صاحبہ آپ کے پاس ہوتی ہیں یا دوسرے بھائی جان کے پاس ہوتی ہیں؟ تو آپ نے کہا مولانا یہ کیا آپ نے کہہ دیا کہ والدہ میرے پاس یا مولانا دوسرے بھائی کے پاس؟ میں ماں کے پاس. سبحان اللہ. سمجھ آئی آپ؟ نوجوانوں سے کہوں گا ذرا دھیان دیں کیسے انہوں نے احترام کیا. کہا یہ امی جان کی مہربانی ہے مجھے اپنے پاس رکھا. 4-5 بھائی ہوں، ایک کے پاس باپ رہتا ہو تو کہتے ہیں ابا جی میں اپنے کور رکھے، ابا جی میرے پاس ہوتے ہیں. کبھی یہ نہ کہیں میں نے باپ کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ہمیشہ یہی کہیں باپ نے مجھے اپنے پاس رکھا. کوئی یہ نہ کہے میں جوان ہوں، ماں باپ بوڑھے ہیں، میں کما کے انہیں کھلاتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ان بوڑھوں کی وجہ سے رب تمہیں رزق عطا فرماتا ہے. میں کراچی گیا، حضرت امام شاہ احمد نورانی کے مزار پہ حاضری کے لیے حاضر ہوا تو میں یہ منظر دیکھ کے حیران ہوا. اوپر والدہ کی قبر ہے، قدموں میں آپ کی. آپ تو قبر میں بھی لیٹے ہیں تو ماں کے قدموں میں سر رکھ کے. امام شاہ احمد نورانی نے صرف نعرے ہی بلند نہیں کیے، عمل صالح کو بھی فروغ دیا، تقوی کو اختیار کیا ہے، اپنے کردار سے بتایا ہے ایک مسلمان سیاستدان کس کردار کا حامل ہو. آج آپ کا مزار بھی تبلیغ کر رہا ہے، والدہ کے قدموں میں آپ کا مزار ہے. میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹتا ہوں. اللہ تعالیٰ قوموں کو
جب نعمت عطا فرماتا ہے تو ایسی ہستیاں عطا ہوتی ہیں. پتہ نہیں کتنی دعاؤں کا ثمر ایسی ہستیاں ہوتی ہیں. جو مشن انہوں نے دیا تھا اللہ پاک اس مشن کا پرچم بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو رسول اللہ کے غلام ہوتے ہیں وہ اپنے کردار سے ہی پہچانے، ورنہ گلہ نال دے ہر کوئی لائی پھر دے لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں. آپ کا نام بھی نورانی اور آپ کا کردار بھی شخصیت بھی نورانی. اللہ پاک نے آپ کو بڑے امتیازات سے نوازا تھا. اہل سنت کے لیے آپ کا کردار اور آپ کا تاریخی کردار جو ہے یہ سرمایہ ہے. اللہ تعالی ہمیں ان امانتوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے جو آپ نے اپنی زندگی میں اس قوم کو دی ہے. اللہ ان امانتوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے کردار کو زندہ رکھنے